دوستوں ویسے تو بے شمار جنگوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں، کیونکہ ماضی میں بہت سی جنگیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ ایک ملک کی دوسرے ملک سے جنگ، یا ایک قبیلے کی دوسرے قبیلے کے ساتھ جنگ، مخالف قبیلے کے ساتھ۔ لیکن اسلام کے اندر دو ایسی جنگیں جو کسی مخالف کے ساتھ نہیں لڑی گئیں، بلکہ آپس میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی، اور ان کی یہ جنگ کرنے کی وجہ کیا بنی۔ تو آئیے آج کی ویڈیو میں ان دو جنگوں کے بارے میں جانتے ہیں جو اسلام میں آپس میں ہی لڑی گئیں۔ سب سے پہلے میں بات کروں گا جنگ جمل کی۔ جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مکہ معظمہ میں موجود تھیں۔ انہیں خبر ملی تو بڑا تعجب ہوا۔ اسی دوران میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ناراض ہو کر مکہ معظمہ پہنچ گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو سارا واقعہ بتایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ سے قصاص لینے میں لیت یعنی ٹول سے کام لے رہے تھے۔ چنانچہ باہمی مشورے سے طے ہوا کہ بصرہ چل کر خلیفہ مقتول کے قصاص کا مطالبہ کیا جائے، وجہ پوچھی جائے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بہت بڑی لوگوں کے ساتھ بصرہ روانہ ہوئیں۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اپنی فوج کو لے کر بصرہ پہنچے اور ام مومنین رضی اللہ عنہ سے بات چیت شروع کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ جب تک امن و امان قائم نہ ہو جائے قصاص لینا ممکن ہی نہیں ہے۔ پہلے ملک میں امن و سکون کی فضا پیدا کرنا بے حد ضروری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس بات پر اتفاق کیا اور مساحلت کی تمام باتیں طے ہو گئیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں قاتلین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا وہ گروہ تھا جو اس صلح کے حق میں نہیں تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر امن و امان ہو گیا تو ان کی خیر نہیں ہے، یا آپ غدار کہہ سکتے ہیں، یا آج کے دور میں بھی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں دو طرفہ، یا جسے ہم دوگلا کہتے ہیں، ادھر کا بھی اور ادھر کا بھی، اس طرح کے فرد موجود تھے۔ چنانچہ جس صبح صلح کا اعلان ہونا تھا، اسی رات ان شر پسندوں دوگلو افراد نے مقابل پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں دونوں فوجیں تیار ہو گئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہر ممکن طریقے سے جنگ کو روکنا چاہا، لیکن باغ دوڑ ان کے ہاتھ سے بہت پہلے نکل چکی تھی اور اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ خون ریزہ جنگ شروع ہوئی جس میں دونوں طرف سے جلیل القدر صحابہ زیادہ شہید ہو رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک اونٹ پر سوار تھی، عربی میں اونٹ کو جمل کہتے ہیں، اسی نسبت سے اس جنگ کا نام جنگ جمل پڑا۔ حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اس جنگ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ جنگ کے دوران حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہا، ابو عبداللہ، تمہیں وہ دن یاد ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کہا تھا کہ ایک دن تم ناحق علی رضی اللہ عنہ سے لڑو گے؟ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہاں مجھے یاد آ گیا۔ یہ بات یاد کر کے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بھی اس جنگ سے بصرہ کی طرف چل پڑے۔ مروان بن حاکم کو معلوم ہوا تو اس نے تاک کر کے تیر مارا اور انہیں شہید کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا اونٹ لشکر کے درمیان میں تھا اور اس کے ارد گرد دیوانہ وار لوگ کٹ رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ جب تک اونٹ بٹھا نہ دیا جائے خون ریزی رک نہیں سکتی۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ کے اشارے پر ایک آدمی گیا، اس نے اونٹ کے پاؤں پر تلوار مار دی اور وہ بیٹھ گیا۔ اونٹ کے بیٹھتے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی فوج حوصلہ ہار گئی اور جنگ کا فیصلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوراً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، ام مومنین رضی اللہ عنہ کی خیر گوئی پر مأمور کر دیا اور اعلان کر دیا کہ زخمیوں پر گھوڑے نہ دڑائے جائیں، کسی کو گرفتار نہ کیا جائے، مال غنیمت لوٹا نہ جائے۔ اس جنگ میں دونوں طرف سے تقریباً 10,000 آدمی کام میں آئے۔ مقتولین کے کفن دفن کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ام مومنین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں چند روز بصرہ میں رام و رائش سے ٹھہرانے کے بعد انتہائی عزت و احترام سے مدینہ بھیج دیا۔ کچھ فاصلے تک خود بھی آپ ساتھ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جنگ جمل میں پیش آمد و رفت واقعات کو بہت ہی محسوس کیا۔ اس جنگ میں دراصل ان لوگوں کو کامیابی حاصل ہوئی جو اسلامی ریاست کے خلاف سازشوں میں مصروف تھے۔ جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ دوگلا پن یا دوگلے لوگ موجود تھے، ان کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا۔ تو چلیے اب دوستو بات کرتے جنگ صفین کی۔ جنگ جمل سے فارغ ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ اور پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ انہیں گورنی سے معزول کرنا چاہتے تھے، ہٹانا چاہتے تھے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا موقف تھا کہ معزولی کے اسباب بتائے جائیں، ہٹائے جانے کے اسباب بتائے جائیں۔ بلا سبب کسی کو اس منصب سے معزول کرنا یا ہٹانا جائز نہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ یہ جانتے تھے کہ جن علاقوں میں وہ عرصہ دراز سے گورنر ہیں، ان علاقوں کے لوگ آپ کو دل و جان سے چاہتے ہیں، اس لیے آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حکم کی فوری تکمیل کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فرق ان کے درمیان کشمکش شروع ہو گئی اور دونوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔
दोनों तरफ खासी तादाद में ऐसे सहाबा कराम मौजूद थे जो उम्मत की खैर ख्वाही में जंग को टालना चाहते थे। चनाचा कई माह तक सफारती सरगर्मियां जारी रहीं, बातचीत होती रही, लेकिन मुसालत की कोशिशें बारावर हो न सकीं और ये सारी कोशिशें बेकार गईं और दोनों फौजियों में झड़पें शुरू हो गईं। ये जो बढ़ते बढ़ते खून इस जंग की शक्ल इख्तियार कर गईं। ये जंग ऐसे फ़राकीन के दरमियान थी जो दिलो जान से एक दूसरे का साथ लड़ना चाहते नहीं थे, लेकिन मजबूरन लड़ रहे थे। पूरा पूरा दिन एक दूसरे के सामने बैठकर महाजों में रहते, रातों को बैठकर सोचते और रोते। यही वजह है कि कार्रवाइयों के अलावा इस जंग ने बाकायदा जंग की सूरत इख्तियार न की। हाँ, ख्वारिज और उनके अहम ख्याल हालात ख़राब करने की पूरी कोशिश में मसरूफ़ रहते। फ़राकीन ने आखिर तंग आकर जंग बंदी का ऐलान कर दिया। जंग बंदी के बाद ये तय हुआ कि दोनों तरफ से एक सालिस मुकर्रर किया जाए जो इख्तिलाफ का कुरान और सुन्नत की रोशनी में फैसला करें। मीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी तरफ से हज़रत उमर बिन आरस रज़ी अल्लाह अन्हु को सालिस मुकर्रर किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को सालिस मुकर्रर करना चाहते थे, लेकिन उनकी फौज के लोग न माने और वो हज़रत अबू मूसा अशरी को रज़ी अल्लाह अन्हु साथ ले आए और इन्हें सालिस बना दिया। दोनों सालिसों ने शनीद गुफ्तगू के बाद तय किया कि हज़रत अली और मीर माविया अन्हा दोनों को मजूल करके यानी दोनों को हटाकर शोरा को हक दिया जाए कि वो अपने नए सिरे से खलीफा का इंतखाब करें और इस फैसले का ऐलान होना था। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि पहले आप ऐलान ना करें, कहीं आपसे धोखा ना हो जाए, लेकिन चूंकि सीनियर थे इसलिए प्रोटोकॉल के लिहाज से इन्हें पहले ऐलान करने के लिए कहा गया। अबू मूसा अशरी ने जब ऐलान किया तो हाज़रीन में भगदड़ मच गई और अब एक और हंगामा खड़ा हो गया। दोनों फ़राकीन इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि उनके कायदीन को मजूल किया जाए यानी हटाया जाए, यानी दोनों तरफ की अवाम नहीं चाहती थी कि उनके लीडर को हटाया जाए और नए कायदीन को खिलाफत दे दी जाए। नतीजा ये हुआ कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु और सैयदना मीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु दोनों अपने अपने इलाकों में अपनी हैसियत से बहाल होकर वापस चले गए। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आसान तरीकों से आपको समझा सकूं कि ये जंग क्यों हुई थी। मेरा ख्याल है कि मजीद मुझे आप लोगों को बताने या समझाने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ मैंने इस वीडियो में बयान कर दिया है इन जंग के बारे में कि ये कैसे हुई थी, क्यों हुई थी। दोनों तरफ ऐसे लोग मौजूद थे जिनकी वजह से ये जंगें शुरू हुई, सिर्फ आपस में ही। वो दोगले लोग, जहाँ आज हम जिसे कहते हैं दगाबाज कहते हैं, ऐसे लोग सालों से चले आ रहे हैं। वो दोनों तरफ मौजूद थे और उनकी चालाकी और शर से ये जंगें कायम हुई, जंगें वजूद में आई, यह बनने की वजह बनी। दोनों तरफ ऐसे शर पसंद लोग मौजूद थे। दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मेरा नाम है बशारत, दुआओं में याद रखना। मिलूंगा एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।